الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس جلسے میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور ہماری مائیں بہنیں، وقت کیونکہ زیادہ ہو گیا اور آپ حضرات علماء کرام کے قیمتی بیانات سن چکے ہیں، ابھی آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کے مبلغ ہمارے محترم جناب مولانا محمد عرفان صاحب سے بڑی قیمتی باتیں سنی. انہوں نے آپ کو یہ بتلایا کہ اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کے نبی دنیا میں ہر اعتبار سے کامل اور مکمل بنا کر کے بھیجے جاتے ہیں. اس زمین پر قول اور عمل کے اندر، شکل اور صورت کے اندر، جسمانی اور روحانی اعتبار سے اگر کمال کسی کو حاصل ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے برابر نہ کسی کا قول معتبر ہے نہ عمل معتبر ہے. یہی دنیا میں کہ جب اللہ کا نبی کامل اور مکمل ہے ہر اعتبار سے، اپنے کمال کے اندر اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ کی اس امت میں کوئی نہیں ہے. اللہ کے بندوں پر واجب اور فرض ہے کہ اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، اور محبت کے جہاں اسباب ہیں ان اسباب میں محبت کا ایک سبب کمال ہے کہ اللہ کے نبی سے ہماری محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا نبی سارے انسانوں میں، بندوں میں سب سے زیادہ باکمال اور باہنر ہے.
اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار محسن امت ہیں. ہر امتی کے اوپر فرض ہوئے کہ اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرے، اور یہی محبت کمال ایمان کا مدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا کمال ہے، ہمارے ایمان کی معراج ہے، ہمارے ایمان کی بلندی ہے، ایمان کی مضبوطی ہے. ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کی محبت کمال ایمان کا مدار ہے. فرمایا کتنی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ دنیا، آل اولاد، دھن دولت، دنیا کے تمام انسانوں میں اگر کسی سے محبت ہونی چاہیے تو سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کے سے محبت ساری دنیا کی دولت، اپنی آل اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت انسان کے دل میں اللہ کے نبی کی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کی محبت دنیا اور آخرت کی کنجی ہے. دنیا اور آخرت کے اندر کمال پیدا کرنے کا مدار رسول اللہ سے محبت ہے. اللہ کے نبی سے محبت. ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ آیا اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا. آپ نماز کو جا رہے تھے، نماز پڑھی، سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا آئین السائل، کہاں ہے سوال کرنے والا جس نے ابھی سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جب پوچھا کہ سائل کہاں ہے، صحابی کھڑے ہو گئے. فرمایا اے اللہ کے نبی، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی نے پلٹ کر کے ان سے سوال کیا. فرمایا یہ بتلاؤ کہ تم یہ پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، یہ بتلاؤ کہ تم نے ما عادت رہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے. صحابی تو صحابی ہے، جو بولتا ہے سچ بولتا ہے، وہ بولتا ہے جو دل میں ہے، اور زبان وہ کہتی ہے جو دل کہتا ہے. صحابی نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ما عادت لہا، میں نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہے، لا کبیر صلاۃ ولا صوم. اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، نہ نمازوں کا پٹارا ہے، نہ روزوں کا انبار ہے. ہاں ایک چیز میرے پاس ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ. اے اللہ کے نبی، میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، یہی میرے پاس سرمایہ ہے. یہ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یاد رکھو، المرء مع من احب وانت مع من احببت. دنیا میں تم جس سے محبت کرتے ہو، قیامت کے دن اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں، حشر کے میدان میں تم اسی کے ساتھ رہو گے. اور جس سے تم محبت کا آج دعویٰ کر رہے ہو، قیامت کے دن اسی اللہ اور رسول کے سائے چھتر میں تم ہوگے. کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. صحابی کو تسلی ہو گئی. اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے صحابہ کرام کو اس جملے کے سننے کے بعد کبھی اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا خوش ہوتے ہوئے آج میں نے دیکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام
اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کیا یہی سرمایہ تھا دنیا اور آخرت کا کہ اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی موجود ہیں، حضرات صحابہ کرام موجود ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کا یہ حال تھا کہ اللہ کے نبی کوئی منہ سے تھوک نکالتے، صحابہ کرام اپنے ہاتھ میں لے کر کے بدن پر مل لیتے۔ اللہ کے نبی ناک سے ریت نکالے اور زمین پر گر جائے، ایسا ناممکن تھا۔ حضرات صحابہ کرام اپنے ہاتھ میں لے کے اور اس کو بدن پر نہ دیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ سے محبت تھی۔ اللہ کے نبی سے محبت صحابہ کرام کی کیسی تھی؟ آپ بیان سنیں، کتابیں لکھنے والے سفید ورق سیاہ ہو جائیں گے، لیکن صحابہ کرام کے عشق و محبت کی داستانیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ سنگیاں لگوائی، پچھڑا لگوایا، جو خون آپ کے بدن مبارک سے نکلا۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کو دیا اور کہا لے جاؤ اس کو دفن کر دو کہیں کنارے زمین پہ تاکہ کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ عبداللہ بن زبیر اس خون کو لے کر کے گئے اور فوراً چلے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا دبا دیا؟ فرمایا ہاں دبا دیا۔ کہاں دبایا؟ فرمایا عبداللہ بن زبیر نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کے بدن مبارک سے نکلنے والے خون کو پی لیا، پیٹ میں کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھو جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا اب جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ اللہ کے نبی سے عشق و محبت کی داستان تو ایسی ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ، کوئی ولی، کوئی بابا، کوئی شیخ اور پیر ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جس کے چاہنے والوں نے اپنی محبت کا اظہار اس طریقے سے کیا ہو۔ آپ داستان دیکھیے، غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی کو دشمنوں نے گھیر دیا، اللہ کے نبی پر حملہ ہوا، آپ جو لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے اس کی دو سلاخ نکل کر کے اللہ کے نبی کے گال میں گھسی اور دانت کے اندر گھستی چلی گئی۔ اب صحابہ کرام کھڑے ہوئے، نکالے کیسے؟ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی زنبور نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کیسے نکالے۔ برابر میں کھڑے ہوئے تھے مالک بن سنان رضی اللہ، عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی کے گال میں جو سلاخ گھسی ہوئی تھی آپ نے دانتوں سے کھینچا اور ایک سلاخ نکال دیا، عبیدہ بن الجراح کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ پھر دوسرے دانت سے دوسری سلاخ کھینچی، عبیدہ بن الجراح کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، عبیدہ بن الجراح کا بھی زندہ دانت ٹوٹ گیا۔ اب دانت میں سے سلاخ نکلی ہے، دانت بھی ٹوٹ گیا، گال پر زخم آ گیا، خون تو نکلنا تھا۔ اللہ کے نبی کے گال میں سے خون نکل کر کے زمین پر گرنا تھا۔ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، وہ دوڑے اور اللہ کے نبی کے زخم پر اپنے ہونٹ کو رکھ کر کے سارا خون پیٹ میں کر دیا۔ اللہ کے نبی کا خون پیٹ میں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ اللہ کے نبی کیا ایک افواہ اڑ گئی احد کے میدان میں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، اور یہ افواہ اڑتے اڑتے مدینے میں پہنچ گئی جہاں پر صرف عورتیں تھیں، صحابیات تھیں۔ ایک صحابیہ بے قرار ہو کر کے گھر سے باہر نکل آئی،
ان کا نام آتا ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ انصاریہ خزرجیہ. وہ باہر نکل کر کے احد کی طرف دوڑ پڑی اور قافلے صحابہ کے آ رہے ہیں, پوچھ رہی ہے ارے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کس حال میں. لوگوں نے کہا یہ خولہ کہاں بھاگی جا رہی ہو, تمہارا شوہر شہید ہو گیا. حضرت خولہ نے انا للہ پڑھا اور آگے بڑھ, ارے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں ہے, دیکھو پیچھے کہیں آ رہے ہو گے اور کیوں شور بچا رہی ہو, تمہارا تو باپ بھی شہید ہو گیا ہے. کہا ارے یہ بتلاؤ کہ رسول اللہ کس حال میں. کہا دیکھو پیچھے آ رہے ہوں گے. آگے بڑھی, رسول اللہ کے دیدار میں تڑپ رہی ہے. لوگوں نے کہا یہ خولہ کہاں جا رہی ہو, تمہارا تو لڑکا بھی شہید ہو گیا ہے. انا للہ پر, ارے یہ بتلاؤ کہ رسول اللہ کہاں ہے. کہا دیکھو پیچھے آ رہے ہوں گے قافلے میں. حضرت خولہ چیختی ہوئی لوگوں کو ہٹاتی ہوئی آپ نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا اور فرمایا کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جللو, اے اللہ کے نبی آپ زندہ سلامت رہے, ہر مصیبت میرے لیے آسان ہے. میرا باپ چلا گیا مجھے منظور ہے, میرا شوہر شہید ہو گیا مجھے منظور ہے, میری اولاد چلی گئی مجھے منظور ہے, لیکن اے اللہ کے نبی آپ زندہ سلامت رہے, بس میری یہی پوری ہے دنیا اور آخرت کی. اللہ کے نبی سے محبت کیسی کی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ, جنہوں نے بدر کے موقع پر کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو شہید کیا تھا, پھنس گئے احد کے میدان میں, کفار مکہ کے ہاتھوں قید ہو گئے. زید ابن دثنہ اور حضرت خبیب کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے. ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لاتے. کہا اے زید, اے خبیب, اگر ہم تم کو چھوڑ دیں اور تمہارے بدلے رسول اللہ کو سولی پر چڑھا دیں تو تمہارا کیا خیال ہے. دونوں نے ایک ہی جواب دیا کہ آئے بدبخت, ہمیں اس کا بھی گوارا نہیں ہے کہ ہم گھر پر آرام سے بیٹھے اور رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا چل جائے, ہمیں یہ گوارا نہیں ہے. ہم 100 بار جیے, 100 بار سولی پر چڑھے, ہمیں گوارا ہے, لیکن رسول اللہ کی ذات سلامت رہے, آپ کی شخصیت سلامت رہے, آپ آرام سے رہے, یہ ہمارے دلوں کی منشا اور چاہت ہے. رسول اللہ سے محبت, اللہ کے نبی سے محبت کی داستان سنیے. اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت فرما گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ, حضرت عثمان غنی, حضرات صحابہ کرام سر ڈالے پڑے ہوئے ہیں, ساروں قطار رو رہے ہیں. حضرت عمر فاروق بے تاب ہو گئے, تلوار ہاتھ میں لے کر کے کہہ رہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے, گردن اڑا دی جائے گی. ایک بحران مچا ہوا ہے. حضرات صحابہ کرام نڈھال پڑے ہوئے. ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی, ان کے لڑکے جا رہے تھے باغ میں, دیکھا ابا جان کھجور پر چڑھے ہوئے ہیں اور کھجور توڑ رہے ہیں. کہے ابا جان کیا کر رہے ہیں؟ کہ کھجور توڑ رہا ہوں, دیکھ نہیں رہے ہو؟ آپ کو نہیں معلوم مدینے میں کیا ہو گیا؟ کیا نہیں معلوم؟ آئے ابا جان, اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی پیڑ میں سے نیچے اترے اور ہاتھ اٹھایا اور دعا, آئے اللہ, آج تک ان آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا رسول اللہ کی تھی, اب اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے, ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں کو لے لے, ابھی مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے.
فرماتے اسی وقت نابینا ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کے نبی سے یہ محبت تھی کہ اے اللہ تو نے آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں سے دیدار کو ہمیں رسول اللہ کا کرنا ہے۔ اب رسول اللہ دنیا میں نہیں رہے، اب ہمیں ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت تو بنیاد ہے ہم سب کے لیے۔ حضرات صحابہ کرام کا عشق و محبت۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا اے اللہ کے نبی بے پناہ پریشان، کیا ہو گیا؟ فرمایا اے اللہ کے نبی ہمیں بھی اللہ نے دنیا میں رکھا ہے اور آپ بھی دنیا میں ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ موت ہمیں بھی آنی ہے اور آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم دنیا میں ہمارے دل میں آگ لگتی ہے آپ کی محبت کی، دیدار کی، ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے، قیامت آ جائے گی، آپ تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں سب سے اونچے مقام پر ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے ہمیں پتہ نہیں۔ ہم جنت میں آپ کا دیدار کیسے کریں؟ یہ پریشانی مجھ کو کھائی جا رہی ہے، آپ کا دیدار ہم جنت میں کیسے کریں گے؟ ہم تو کہاں پڑے ہوں گے اور آپ کس مقام پر ہوں گے؟ اللہ کے نبی خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت جبریل امین آئے قرآن کی آیت کو لے کر کے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اے لوگوں جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، قیامت کے دن جنت میں وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ ان کا مقام، ان کا ٹھکانہ، ان کا آنا جانا رسول اللہ کے ساتھ ہوگا، رسول اللہ کے دربار میں ہوگا، رسول اللہ کا دیدار ان کو جنت میں میسر ہوگا۔ اور جو اس سے نیچے درجے کے مسلمان ہوں گے ان کا دیدار، ان کا حشر، ان کا جمع ہونا، ان کا اکٹھا ہونا وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، حضرات صحابہ کرام کے ساتھ ہوگا، اس سے نیچے والوں کا شہداء کے ساتھ ہوگا، اس سے نیچے والوں کا اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائی، اصل اور بنیاد تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ آج اللہ کے نبی نہیں ہے اور ہم نے اللہ کے نبی کا زمانہ بھی نہیں پایا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیدار بھی نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی سے ہماری محبت کیسے ہوگی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رسول اللہ کی محبت کا اظہار کر دیا۔ ہم نے تو زمانہ بھی نہیں پایا، ہم رسول اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، فرماتے کہ اللہ کے نبی وضو فرما رہے تھے، حضرات صحابہ کرام برابر میں کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے وضو کیا، آپ کے بدن مبارک سے جو وضو کا پانی ٹچ ہو کر کے لگ کر کے زمین پر گرتا تھا، صحابہ کرام نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لے کر کے بدن پر ملنا شروع کر دیا۔ جو دور کھڑے ہوئے تھے انہیں پانی نہیں ملا، وہ بڑھے آگے اور صحابہ کرام کے گیلے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ ملا اور پورے بدن پر ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں احملکم علی ھذا، ارے بھائی تمہیں کس چیز نے اس پر مجبور کیا ہے کہ تم نے آج یہ عمل کیا کہ میرے وضو کے پانی کو اپنے بدن پر ملنا شروع کر دیا؟ صحابہ کرام نے فرمایا قالوا حب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی ہمارے دل میں آپ کی محبت کی جو آگ لگی ہوئی ہے اس نے ہمیں مجبور کر دیا ہے اور کوئی وجہ نہیں۔
اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو شخص یہ چاہتا ہے قیامت تک آنے والا انسان، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، کالا ہو یا گورا، امیر ہو یا غریب، ہر آدمی سن لے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی اس سے محبت کرنے لگے اور وہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنے والا ہے، یہ کام کر دے دیں۔ فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، آئے مسلمان، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی سے تو سچی محبت کرنے والا بن جائے تو دیکھ، جب بول سچ بول، پہلی چیز جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، سچ کے علاوہ کچھ نہ بولنا، سچائی تمہارے زبان سے نکلی ہوئی سچائی تم کو رسول اللہ سے جا کر کے ملا دے گی، اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ سچا مسلمان، سچا عاشق رسول اگر بننا ہے تو جھوٹ کے قریب بچ جائے۔ اگر جھوٹ بولنا ہے تو یاد رکھ تو اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ تیرا عشق رسول اللہ سے سچا نہیں ہے، تو رسول اللہ سے عشق کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت ہے تو سچ بول، اس لیے کہ جھوٹ اور ایمان ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتے، جھوٹ اور اللہ کی رحمت کے فرشتے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے اگر جھوٹ بولو گے تو تمہارے جھوٹ کی وجہ سے منہ میں ایسی بدبو پیدا ہو جائے گی کہ رحمت کے فرشتے اس بدبو کی وجہ سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں، اور جب رحمت کے فرشتے چلے گئے تو اب شیطان کا بسیرا ہو جائے گا تمہارے دل پر، شیطان کا قبضہ ہو جائے گا، شیطان کا گھر بن جائے گا تمہارا دل، اور جب دل شیطان کے گھیرے میں آئے گا تو ہاتھ بھی شیطانی کام کرے گا، پاؤں بھی شیطان کی طرف بڑھے گا، دل، دماغ، آنکھیں، زبان سب حرام کریں گی، حلال کا کوئی واسطہ اس سے نہیں رہے گا۔ اس لیے فرمایا سچ بولو، سچ کے علاوہ کچھ نہ بولو۔ پھر فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُمِنَ، اے لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے نبی سے تمہارے دل میں سچی محبت پیدا ہو جائے، سچے عاشق رسول بن جاؤ، تو امانتوں کو ادا کرو۔ امانت بہت بڑی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ امانت تمہارے پاس کسی نے روپیہ، پیسہ، زمین، جائیداد، مکان رکھوایا ہے، مالک کہہ رہا ہے مجھے واپس کر دو، تو امانت ہے، امانت کو واپس کر دو۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں امانت کو ادا کرو۔ کیا مطلب؟ اگر تمہارے کان میں کسی نے اپنا دل کا راز بتایا ہے ساری دنیا سے چھپ کر کے، تو یاد رکھو وہ راز تمہارے کان میں، تمہارے دل میں امانت ہے۔ اگر تم نے کسی اور کو بتلا دیا تو سمجھ لو امانت میں خیانت کر دی۔ اس کی حفاظت تمہارے ذمے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو سب کو بتانا ہوتا تو چپکے سے تمہارے کان میں نہ بتاتا۔ امانتوں کو ادا کرو۔ کیا مطلب؟ اگر تم سے کوئی مشورہ لے رہا ہے، تمہیں دوست سمجھ کر کے، بھائی سمجھ کر کے، عقل مند سمجھ کر کے، پڑھا لکھا سمجھ کر کے، تو تم صحیح مشورہ دو۔ اگر جان بوجھ کر کے غلط مشورہ دیا تو تم نے امانت میں خیانت کر دی۔ امانتوں کو ادا کرو۔ کیا مطلب؟ یاد رکھو باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کے انتقال کے بعد تم نے وراثت میں تقسیم کیا، باپ کے چھوڑے ہوئے مالوں کو بھائیوں نے مل بانٹ کر کے کھا لیا اور تقسیم کر دیا، بہنوں کو محروم کر دیا، تو تم نے امانت میں خیانت کر دیا۔ بہنوں کو نہیں دیا، تم نے یہ سوچا
کہ میں بہنوں کی شادی کراؤں گا، جہیز دوں گا۔ یاد رکھو شادی ایک تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، لیکن اس وراثت کے مال کو جہیز میں دینے کا ثبوت دنیا شریعت محمدی کے اندر قطعاً نہیں ہے، جہیز کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ تم وراثت کے مال کو اپنے اوپر لگا کر کے اور بہنوں کو محروم کر رہے ہو، ساری زندگی حرام کھاؤ گے۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے، کسی سے بھی مسئلہ پوچھ لو، تم نے بہنوں کو بہن مانگی نہیں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے وراثت کو مانگ کر دیا، وراثت لے لیا تو میرا بیٹا ختم ہو جائے گا، بھائیوں سے اور ماں سے میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا، وہ نہیں مانگتی۔ اللہ کے دربار میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں بہن دامن پکڑ کے کھڑی ہو جائے گی، اور اللہ کے دربار میں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ وہاں چھٹکارا نہیں مل سکتا جب تک کہ تم بیٹوں کا حصہ نہیں دے۔ اس لیے امانتوں کو ادا۔ تیسری چیز فرمائی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ۔ اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے نبی سے تمہارے دل میں سچی محبت ہو جائے اور اللہ اس کا نبی تم سے محبت کرنے لگے، تو تیسری چیز ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ پڑوسی جن کی دیوار تمہارے دیوار سے ملی ہوئی ہے، جن کا مکان تمہارے مکان سے ملا ہوا ہے، جو تمہارے گلی میں رہتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، بدھسٹ ہو، کسی بھی مذہب کا ہے، وہ پڑوسی ہے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ روز آنا جبریل امین آسمان سے آتے اور کہتے ایک ہی بات، اے اللہ کے نبی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ حسن ایک ہی فرماتے مجھے یہ خیال آنے لگا حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ اے نبی اپنے پڑوسیوں کو اپنی وراثت میں شامل کر دو۔ اتنی تاکید فرمائی۔ پڑوسیوں کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے۔ پڑوسیوں کا حق ادا کرو، کیا مطلب؟ پڑوسیوں کا حق ہے وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، اگر اس سے وہ قرض مانگنے آئے تو اس کو قرض دو، اس کو دھکارو نہیں، اس کو بھگاؤ نہیں۔ تمہارے پاس ہے تو اس کو قرض دو تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر دے۔ پڑوسیوں کا حق ہے۔ فرماتے وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمَدَهُ، پڑوسیوں کا حق ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، ان کے گھر میں لڑکا ہو لڑکی ہو خوشی ہو، تو تم جاؤ اور جا کر کے ان کو مبارکباد پیش کرو۔ یہ پڑوسیوں کا حق ہے۔ پھر فرمایا پڑوسیوں کا حق ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، اگر وہاں کوئی مصیبت آئی، کوئی مر گیا، کوئی پریشانی ہے تمہارے پڑوس، تو جاؤ سارے گلے شکوے ختم کر کے جاؤ اور جا کر کے اس کو دلاسا دو اور کہو کہ ہم تمہارے غم میں برابر پیش ہیں۔ یہ پڑوسیوں کا حق ہے۔ پڑوسیوں کا حق ہے وَلَا تُؤْذِ جَارَكَ بِرِيحِ قِدْرِكَ، اپنے پڑوسی کو اپنی دیرچی کی خوشبو سے پریشان نہ کر۔ کیا مطلب؟ اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے، تم خوب اچھا کھانا بنا رہے ہیں، اگر تمہارے غریب پڑوسی جہاں اس کی خوشبو چلی جائے اور اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اللہ اگر تم مجھے دے بھی دیتا تو میں بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی کھانا کھلاتا، تو یاد رکھو اللہ کا عرش گر جائے گا اس بات سے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم یہ کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو تو اپنی دیگچی میں سالن بڑھا دے، ایک پلیٹ میں نکال کر کے غریب پڑوسی جہاں بھجوا، پھر اپنے بچوں کو کھلا۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی سے
محبت کمال ایمان کا مدار ہے۔ ہمارا عشق اسی وقت مکمل ہوگا اور سچا ہوگا جہاں اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت کرے، اپنی شکل کو، اپنی صورت کو، اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو، اپنے اخلاق کو رسول اللہ جیسا بنائیں گے، تب جا کر کے ہمارا ایمان کامل و مکمل ہوگا۔ اگر شریعت کے اندر اولاد سامنے آ گئی اور ہم نے کہا کہ اولاد ہے، پہلی شادی ہے، یہ کر رہے ہیں، بینڈ باجا بجا رہے ہیں، مولوی صاحب بجانے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو رسول اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ سے تیری محبت نہیں ہے۔ محبت یہ نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ پر کوئی بدبخت کیچڑ اٹھا لے تو ہم سڑکوں کو جام کر دیں، تھانوں کا گھیراؤ کر لیں، چلتی گاڑیوں میں آگ لگا دیں، احتجاج کریں، دھرنا۔ یہ محبت کی نشانی نہیں ہے۔ محبت کی نشانی ہے جب بولو تو سچ بولو، امانتوں کو ادا کرو، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو، چاہے پڑوسی کی طرح ہی ظالم کیوں نہ ہو۔ تم پڑوسیوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، اس کا ہر ظلم برداشت کرو، یہ سمجھ کر کے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تیرا عشق اور عشق کا امتحان اسی ظالم پڑوسی کے نیچے ہوگا۔ اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے۔ میرے بھائی، آج دنیا میں آفت اور مصیبت آئی ہوئی ہے، اس مصیبت کا علاج بھی یہی ہے کہ ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور عشق رسول اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ دنیا کا بم، دنیا کے بڑے سے بڑے میزائل، دنیا کے تمام آلات حرب اور آلات ضرب عشق رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عشق رسول کو صحابہ نے اپنے سینے میں لیا تو اس زمانے کی سپر پاور طاقت قیصر و کسریٰ کو زمین میں دفن کر دیا۔ اس لیے میرے بھائی، ہمارے لیے بنیاد ہے کہ ہمارا گھر، ہماری خلوت اور جنت، ہمارے بازار کے معاملات اور ہمارے اخلاق رسول اللہ جیسے ہونے چاہیے، اور جب رسول اللہ جیسے ہوں گے تو سچا مسلمان دنیا میں ابھر کر کے آئے گا۔ دنیا اس کے کردار کو دیکھیں گے، دنیا اس کے معاملات کو دیکھیں گے۔ آج دنیا میں اسلام صحابہ کرام اور سچے صوفیان کرام، عاشق رسول حضرات کے ذریعے دنیا میں اسلام پھیلا ہے، اور اسلام پھیل کر کے آج ساری دنیا کے دلوں کا کانٹا بن گیا ہے کہ اسلام جب تک رہے گا، مسلمان کا قرآن جب تک سلامت رہے گا، اور قرآن سے رشتہ جب تک رہے گا، دنیا کے اندر دنیا کے مذہبوں کا بول بالا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اپنے رشتوں کو قرآن سے جوڑو، آنے والی نسلوں کو قرآن سے جوڑو۔ یہ قرآن شکتی شالی ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے جاری ہونے والا اللہ کا ایسا کلام ہے کہ دنیا کے دشمنوں کی نیندیں حرام ہیں اس قرآن کی آیات اور اس کی زندگی سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جہاں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ اپنی محبت اور اللہ کے نبی کی محبتوں کی بنیاد پر ان سب کی نصرت اور مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔